نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقالوا، اور انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ مشرکین مکہ نے کیا کہا؟ ہذہ انعام، یہ مویشی، وحرث اور کھیتی، حجر ممنوع ہے، ریزرو ہے۔ ہجر کا لفظی معنی کیا ہے؟ ہجر وہی لفظ ہے جس سے حجر بنتا ہے، پتھر، ہے جیم رے اس کا روٹ ہے۔ تو ہجر کہتے ہیں جس مکان کا احاطہ پتھروں سے بنایا جائے، یعنی چار دیواری پتھروں کی بنی ہوئی، وہ ہجر ہوتا ہے۔ یعنی ایک طرح سے ممنوع ہو گیا نا اس میں انٹرنس، نو انٹری۔ اسی لیے سمود کی آبادیاں چونکہ پتھروں کو تراش کے بنائی گئی تھی تو ان کو بھی ہجر کہا گیا۔ سورۃ الحجر بھی ہے۔ عقل جو ہے وہ بھی انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے، تو اس کو بھی ہجر کہا جاتا ہے۔ تو ہجر کا لفظی معنی پھر کیا ہوا؟ ممنوع۔ عرب جاہلیت کی یہ ایک دینی اصطلاح تھی۔ جیسے ہمارے ہاں حرام ہوتا ہے نا، ایسے ہی ان کے ہاں کیا تھا؟ ہجر، جس کو آج کی اصطلاح میں آپ ٹیبو کہتے ہیں۔ ٹیبو کا معلوم ہے؟ ٹیبوز کیا ہوتے ہیں؟ ممنوع چیزیں، یعنی وہ چیزیں جو دینی رسموں کے تحت یا کلچر کے اعتبار سے ممنوع ہو، حرام ہو۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہ جانور اور یہ کھیت ممنوع ہیں، ریزرو ہیں، ہجر ہیں، ان کو استعمال نہیں کوئی کر سکتا۔ ان پہ خود اپنی مرضی سے پابندی عائد کر رکھی تھی۔ ممنوع کیوں ہے؟ کیونکہ وہ یا تو کسی بت کے لیے یا شریک کے لیے مخصوص ہیں، بس یہ ان کے ہیں، کوئی اور ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اور یہ کھیتیاں کس طرح ممنوع ہوتی؟ لا یطعمھا، نہیں کھا سکتا ان کو، الا من نشاء، مگر جس کو ہم چاہیں۔ تو گویا حلال حرام کرنے کی اتھارٹی اپنے ہاتھ میں لے لی۔ جس کو ہم اجازت دیں گے وہ اس کھیتی سے کھا سکے گا، یا اس جانور کو کھا سکے گا، یا اس کا دودھ پی سکے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بزعمہم، اپنے خیال کے مطابق، یہ خود ساختہ دین بنا رکھا تھا انہوں نے۔ وانعام، اور کچھ مویشی، حرمت ظہورہا، ان کی پیٹھیں حرام کر دی گئی تھی، یعنی ان پہ سواری نہیں ہو سکتی۔ یعنی کچھ جانوروں کا کھانا ممنوع، ان کا دودھ پینا ممنوع، اور کچھ کے اوپر سواری کرنا ممنوع۔ وانعام، اور کچھ مویشی، لا یذکرون اسم اللہ علیہا، ان پر اللہ کا نام نہیں لیتے تھے۔ کہتے نہ اس کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لینا۔ اور کس کے ذمہ لگاتے کہ اللہ ہی نے ایسا کہا ہے، افتراء علیہ، اللہ پہ جھوٹ گھڑتے ہوئے۔ کب اللہ نے کہا ہے کہ تم میرا نام نہ لو جانور ذبح کرتے ہوئے؟ بلکہ وہاں تو کیا کہا گیا کہ جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کو مت کھاؤ۔ یہ جو کسی جانور پر اللہ کا نام پڑھنا یا نہ پڑھنا ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ آج کل ویسٹ میں اس پر بہت کمپرومائز کر لیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے، جھٹکا بھی حلال ہو گیا ہے، اور جہاں سے جو گوشت ملے بس خود بسم اللہ پڑھو اور کھا لو۔ جبکہ اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ 121 آیت، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور نہ تم کھاؤ جس پہ اللہ کا نام نہیں پڑھا گیا۔ کیوں؟ وجہ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، کیونکہ وہ فسق ہے، یعنی یہ وجہ بتائی گئی۔ اور ویسے بھی وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جس کام پر اللہ کا نام نہ ہو، جس چیز کے شروع میں اللہ کا نام نہ ہو، وہ ابتر ہے۔ اچھا، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سورت چونکہ مکی ہے تو مدنی احکامات کے آنے کی وجہ سے، سورۃ المائدہ کی وجہ سے یہ منسوخ ہو گئی۔ تو میرے ذہن میں ہمیشہ یہ سوال آتا ہے کہ کیا اس چیز کا فسق ہونا بھی منسوخ ہو گیا؟ یعنی جو ریزن بتائی گئی، بعد میں آنے والے حکم نے اس ریزن کو تو ختم نہیں کر دیا۔ وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ، اور کچھ مویشی جانور جن پہ وہ اللہ کا نام نہیں پڑھتے، اللہ پہ جھوٹ گڑتے ہوئے۔ تو یہاں دوبارہ بھی وہی بات آئی نا کہ اللہ کا نام لیے بغیر بھی وہ حلال ہے۔ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ان قریب اللہ انہیں ان افطرا پردازیوں کا بدلہ دے گا۔
یہ جو کچھ یہ گھڑ رہے ہیں، جو باتیں یہ بنا رہے ہیں، دین میں جو نئے نئے کانسیپٹس انہوں نے داخل کر دیے ہیں، ان سب باتوں کا بدلہ ان کو خدا کے ہاں ملے گا۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، ما فی بطون ہذہ الانعام، جو ان جانوروں کے پیٹوں میں ہے، خالصۃ لذکورنا، وہ خالص ہے ہمارے مردوں کے لیے، ومحرم علی ازواجنا، اور حرام ہے ہماری عورتوں پر۔ یعنی کچھ غذاؤں کے بارے میں انہوں نے کیا تصورات قائم کر رکھے تھے کہ کچھ چیزیں صرف مرد کھا سکتے ہیں اور وہ عورتوں پر حرام ہیں، اور پھر وَإِن يَكُن مَيْتَةً، اگر ہو وہ مردار، فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، تو وہ اس میں سب شریک ہو جاتے، یعنی مرد اور عورتیں سب کھا سکتے۔ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، ان قریب وہ جزا دے گا ان کو ان کے بیان کی، ان کے وصف کی۔ وصف کہتے ہیں کسی حالت کا بیان۔ کوئی چیز مثلا لمبی ہے، کالی ہے، سفید ہے، چوڑی ہے، چھوٹی ہے، بڑی ہے، اس کو بولتے ہیں وصف، کسی بھی چیز کی حالت کا بیان۔ تو یہ جو انہوں نے خود اوصاف قائم کر لیے اور یہ جو باتیں انہوں نے خود مقرر کر لی، اللہ تعالیٰ ان پر انہیں پوچھے گا۔ انہ حکیم علیم، بے شک وہ حکمت والا ہے، علم والا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس سے ملتی جلتی رسوم کچھ ہمارے معاشرے میں بھی پائی جاتی ہیں۔ اس قسم کی باتیں جو خود سے بنا کر، خود سے گھڑ کر دین کے نام پر منسوب کر دی گئی، یہ سب کی سب کیا ہے؟ وصفہم، ان کے اپنے پیش کردہ اوصاف ہیں، شرائط ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر ان سے سوال کرے گا اور ان کی اسے جزا دے گا۔ یہ بات کیوں اتنی ناپسندیدہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کو بھی حلال اور حرام کا اختیار اللہ نے نہیں دیا، یہ دراصل اس کے اپنے پاس ہے۔ پھر فرمایا قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا، تحقیق نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کر دیا، سفہا، نادانی کی بنیاد پر، جہالت کی بنا پر، بغیر علم، بغیر علم کے، لا علمی کے ساتھ، وحرموا ما رزقہم اللہ، اور انہوں نے حرام قرار دیا جو بھی اللہ نے ان کو رزق دیا تھا، افتراء علی اللہ، اللہ پہ جھوٹ گھڑتے ہوئے، یعنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں، اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پہ ہی جھوٹ گھڑ کے حرام قرار دے دیا۔ قد دلوا، تحقیق وہ بھٹک گئے، وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پانے والوں میں سے نہ تھے۔ یعنی اگرچہ وہ لوگ جنہوں نے یہ رسم و رواج گھڑے تھے، تمہارے باپ دادا تھے یا تمہارے مذہبی بزرگ تھے، تمہارے پیشوا اور سردار تھے، لیکن حقیقت بہرحال حقیقت ہے، ان کے ایجاد کردہ یہ طریقے تمہارے لیے درست نہیں، تم ان کی پیروی نہ کرو۔ وہ تو بھٹک گئے تھے، خواہ وہ تمہارے ہی اکابر تھے، لیکن وہ ہدایت یافتہ نہ تھے۔ انہوں نے ایسی رسمیں ایجاد کر کے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا۔ اگر تم ان کی پیروی کرو گے تو تم بھی نقصان اٹھاؤ گے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ یہ جو قتل اولاد ہے، اصل میں بات تو ہو رہی ہے دور جاہلیت کی، کہ ان لوگوں نے نقصان اٹھایا جنہوں نے دور جاہلیت میں یہ کام کیے۔ لیکن آج آپ دیکھیں کہ ہم عقل مند ہوتے ہوئے کس طرح اولاد کو قتل کرتے ہیں۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، قتل اولاد کی دو وجوہات یہاں بتائی گئی ہیں۔ نمبر 1 سفہا، حماقت، اور نمبر 2 بغیر علم، لا علمی، نادانی اور لا علمی کی بنیاد پر اپنی اولاد کو قتل کر ڈالا۔ ان کے ہاں وجوہات کچھ اور تھیں، ہمارے ہاں وجوہات کچھ تو ملتی جلتی ہیں، کچھ مختلف ہیں، لیکن عمل کی حقیقت میں کوئی فرق نہیں۔ وہاں بھی یہ عمل ظلم تھا، یہاں بھی یہ ظلم ہے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ ترقی یافتہ ممالک میں محض یہ پتہ چلنے پر الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے کہ آنے والا بچہ جو ہے وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، تو بسا اوقات لڑکی ہونے کی صورت میں اس کو مار ڈالا جاتا ہے۔
اب نارمل بچوں کو بھی مار دیتے ہیں. کسی کو بھی قتل کرنے سے پہلے ذرا اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھیے کہ اگر آپ ہوں ایسی جگہ پر اور آپ کے والدین آپ کے ساتھ یہی کرتے اور آپ کو دنیا میں نہ آنے دیتے تو آپ اپنے لیے کیا پسند کرتے؟ کیا آپ کے والدین کا یہ فعل ظالمانہ نہ ہوتا؟ تو یہاں خاص طور پر نقصان کی بات کی جا رہی، قد خسرا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس کس چیز کا نقصان ہوتا ہے. ایک نقصان تو یہ لازمی طور پر ایک نقصان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسی مائیں جو یہ سب کچھ کرتی ہیں وہ کچھ اور نقصان بھی اٹھاتی ہیں. اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کے اندر ایک احساس جرم یا ایک گلٹ ہوتی ہے. بسا اوقات اس عمل کے بعد خوف یا انگزائٹی میں مبتلا ہو جاتی ہیں. بہت سی خواتین کو ڈپریشن ہو جاتا ہے، بے خوابی، بے چینی کی علامات، بات پہ رونا، پھر اسی طرح کچھ کھو جانے کا احساس، سینس آف لاس، خصوصاً جب دوسروں کے بچوں کو دیکھتی ہیں. پھر غصہ، اور غصہ عموماً ان سارے لوگوں پر جو اس پروسیس میں شریک ہوں. یہ بات بھی تحقیق سے سامنے آئی کہ خودکشی کا رجحان عام طور پر خواتین میں زیادہ تر اسی سبب کی بنا پہ پایا گیا. پھر اعداد و شمار کے مطابق پاگل پن کا شکار ہونے والی کم از کم 50% خواتین یہی عمل کر چکی تھیں. یعنی بچے کو ابارٹ کرانے کے بعد پاگل پن کا دورہ پڑ گیا، کیونکہ کسی بھی انسانی جان کو، خواہ وہ منی جان ہو یا بڑی جان ہو، اسے قتل کرنا اور ختم کرنا ایک ظالمانہ فعل ہے. عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ کنسیپشن کے بعد ابھی تو روح نہیں پیدا ہوئی اس لیے اس کو ختم کر دیا گیا. تو بات یہ ہے کہ سیل تو بذات خود ایک لیونگ چیز ہے، اور جب اس میں تقسیم شروع ہو جاتی ہے اور اس میں زندگی کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور گروتھ شروع ہو جاتی ہے، تو پھر آپ ایک گروئنگ باڈی کو یا گروئنگ چیز کو ختم کرتے ہیں تو کیسے آپ کہتے ہیں کہ وہ قتل نہیں؟ اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ انسان جب کوئی چیز بناتا ہے نا تو مختلف چیزوں کو الگ الگ بنا کے جوڑتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کس طرح بناتا ہے؟ مثلاً ایک بیج کے اندر سے ہی پورا درخت برآمد ہوتا ہے، اسی طرح ایک سیل کے اندر سے پورا انسان برآمد ہوتا ہے. تو کسی بھی سٹیج پر اس کو ختم کرنا اور جان بوجھ کر ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے عمل میں دخل اندازی ہے اور نقصان اٹھانے والی بات ہے. اس لیے خصوصاً خواتین کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے. وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی، انشأ، جس نے پیدا کیا، جنات، باغات کو، معروشات، چھتوں پر چڑھائے ہوئے. معروشہ کی جمع معروشات. معروش کا لفظ عرش سے ہے، عرش بلند جگہ کو کہتے ہیں، تو معروشات سے مراد اوپر چڑھائی ہوئی بیلیں. وغیر معروشات، اور نہ اوپر چڑھائی گئیں، یعنی وہ پودا جس کی بیل اوپر نہ چڑھائی جاتی ہو. والنخل، اور کھجور. والزرع، اور کھیتی. مختلفاً، مختلف ہیں، اکلہ، اس کے کھانے، اس کے ذائقے. والزیتون والرمان، زیتون، زیتون درخت کو بھی کہتے ہیں اور اس کے پھل کو بھی. والرمان، اور انار. متشابہن، باہم ملتے جلتے. وغیر متشابہ، اور نہ ملتے جلتے، یعنی ایک دوسرے سے ریزمبل کرنے والے اور مختلف. کلو، کھاؤ. من ثمرہ، اس کی پیداوار میں سے. اذا اثمر، جب وہ پھل لائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات لاتی ہے، بندے کے اختیار میں نہیں. وآتوا حقہ، اور دو اس کا حق. کس کا؟ پیداوار کا. یعنی کھاؤ لیکن ساتھ حق بھی دو. کب دو؟ یوم حصادہ، اس کی کٹائی کے دن، جب پھل یا فصل تمہارے ہاتھ آئے. ولا تسرفوا، اور اسراف نہ کرو، حد سے نہ بڑھو. نہ صدقہ کرنے میں حد سے بڑھو اور نہ ہی کھانے پینے میں حد سے بڑھو. انہ لا يحب المسرفین، بے شک وہ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کی خوراک کے سامان بھی پیدا کیے. ان ساری چیزوں میں کس قدر رنگا رنگی، کتنی ورائٹی اور کتنی خوبصورتی ہے، کتنے بے شمار رنگ، ذائقے، خوشبو
ان کا ٹیکسچر، ان کی تاثیر، ان سب چیزوں میں کس قدر ورائٹی ہے۔ وہ چاہتا تو ایک ہی ڈیزائن کا سب کچھ بنا کے دے دیتا یا ایک ہی ذائقہ ہوتا، جیسے گھوڑے کو گھاس دانا کھانا پڑتا ہے، ہمیں بھی ایسی کوئی غذا کھلا دی جاتی، لیکن اس نے ہم پر کتنا احسان کیا، یعنی نہ صرف غذائیت بلکہ اس کے ساتھ ذائقہ، نہ صرف یہ کہ ذائقہ بلکہ آنکھوں کی ٹھنڈک بھی، آنکھوں کے لیے لذت کا سامان بھی، مختلف درختوں کے ساتھ حیرت انگیز قسم کے غذائی پیکٹ آپ کے لیے لٹک رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ ان سب چیزوں سے انسان کی تسکین بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خوشی کا سامان بھی ہے، یعنی بھوک بھی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی حسن اور دلکشی اور ذائقے کا سامان بھی ان سب چیزوں میں ہے۔ تو باغوں میں کیا کچھ ہوتا ہے اس کی تھوڑی سی تفصیل بتائی گئی کہ جناتن باغات ہیں، معروشاتن ایسے پودوں کے جو چھتوں پہ چڑھائے جاتے ہیں، یعنی اگر آپ ان کو چھت پہ نہ چڑھائیں تو زمین پر وہ اپنا پھل نہیں دے سکتے۔ مثلاً اگر انگور کی بیل کو آپ زمین پہ چھوڑ دیں تو انگور اول تو صحیح لگیں گے نہیں، اور اگر لگیں گے تو مٹی کے اندر ان کا حال کیا ہوگا، کیونکہ ان کو رنگ لانے کے لیے، ذائقہ لانے کے لیے مستقل طور پر ہوا اور روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح میٹھا پھل ہے، اس کا نازک چھلکا ہے، اگر زمین پر ہو تو مختلف قسم کے جانور شاید ان کو نقصان پہنچائیں، کوئی اوپر چڑھ جائیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر پھل اور ہر پودے کی نوعیت خود طے کی، خود یہ فیصلہ کیا کہ کون سا پودا کس طریقے پر اگے گا، کس ڈیزائن کا ہوگا۔ اسی طرح کچھ اور پھل بھی بیلوں پہ لگتے ہیں، لیکن وہ بیلیں اوپر نہیں چڑھتی، اگر زبردستی ان کو چڑھا بھی دیا جائے، مثلاً تربوز اور خربوزے کی بیل کو، تو اول تو یہ کہ ان کے ساتھ پھل اس طرح نہیں لگ سکتا، کیونکہ ان کو پھلنے پھولنے کے لیے زمین کی مٹی چاہیے ہوتی ہے، اور اگر لگ بھی جائے تو وہ ساری بیل سمیت نیچے آ جائے۔ یہ فیصلہ کس نے کیا؟ یہ کس کی قدرت ہے؟ یہ کس کا کمال ہے؟ یہ کس کی حکمت ہے؟ وہ کون ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے؟ ہم یہ ساری نعمتیں روز کھاتے ہیں، لیکن کبھی بھی نہیں سوچتے کہ یہ پیدا کیسے ہوئی، کس نے پیدا کی اور کس نے یہ اہتمام کیا۔ پھر والنخلہ، اور کھجور کا درخت بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ صحرا میں اگتا ہے جہاں پانی کی کمی ہوتی ہے، اس مٹی کے اندر کوئی مٹھاس نہیں ہوتی، لیکن معلوم نہیں کس طرح اور کہاں سے وہ انتہائی میٹھے پھل لاتا ہے۔ والزرع، اور کھیتیاں، یعنی مختلف طرح کی ہر قسم کی سبزیاں اور دالیں اور دیگر اناج وغیرہ جو پیدا ہوتے ہیں، ان سب کے لیے زر کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، اسی سے لفظ زراعت ہے۔ مختلفاً اکلہ، جن کے کھانے مختلف ہیں، کھانے سے مراد ان کا ٹیسٹ بھی ہے، ان کی غذائیت بھی ہے اور ان کی شکل و صورت بھی ہے، کہ ان کی رنگ و شکل ہر ایک کی مختلف ہے اور ہر ایک کا سائز بھی مختلف ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر تربوز کا سائز انگور جتنا ہوتا، یا انگور کا سائز تربوز جتنا ہوتا، یا ان دونوں کے سائز کے علاوہ ان دونوں کے ذائقے میں فرق ہو جاتا، یعنی تربوز کا ذائقہ انگور جیسا ہوتا اور انگور کا تربوز جیسا ہوتا، صرف سائز کے فرق سے، صرف ذائقے کے فرق سے آپ دیکھیے کہ ان کے اندر کا وہ حسن ہی ختم ہو کر رہ جاتا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے کہ اس نے مختلف طرح کی چیزیں مختلف ذائقوں کے ساتھ، مختلف سائزز کے ساتھ ہمیں جو کھلائے، ان سب کی ڈیزائننگ اس نے خود کی۔ زمین کے اندر سے یہ سب چیزیں مختلف صورتوں میں خود بخود نہیں نکلی، ان کے پیچھے کسی کی پلاننگ ہے۔ اور پھر فرمایا والزیتون، اور زیتون، والرمان، اور انار، متشابہن وغیر متشابہ، ان میں سے بعض تو آپس میں ملتے جلتے ہیں، یعنی زیتون کی بے شمار قسمیں، کچھ کا سائز اور رنگ ایک جیسا ہوتا ہے اور کچھ کا بالکل مختلف۔ عام طور پر یہاں پر جو ٹن پیک یا ویسے زیتون ملتا ہے، درخت تو شاید ہی ہوں کہیں، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو بڑی قسمیں، کالے اور سبز رنگ کی، دونوں ہی زیتون کہلاتے ہیں، لیکن دونوں کی شکل اور رنگ بالکل مختلف ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات ان کی آپس میں شیپ اتنی ملتی ہے کہ اگر آپ ایک دانہ اٹھا کے ایک رکھ لیں تو آپ پہچان نہ سکیں کہ کون سا آپ کے سامنے رکھا گیا،
اگر آپ کبھی بچوں کے ساتھ جیسے کھیلتے ہیں، اچھا سکہ کہاں ہے، دائیں میں یا بائیں میں، تو بالکل اسی طرح اگر آپ کے سامنے زیتون کا ایک دانہ رکھا جائے اور آپ آنکھیں بند کریں اور اس کی جگہ بدل کے دوسرا رکھا جائے تو شاید آپ نہ پہچان سکیں، یعنی ان کی شکل باہم اس قدر ملتی جلتی ہوتی ہے اور بسا اوقات بالکل بھی ملتی نہیں ہوتی. تو یہ ہر دانے کی جو ڈیزائننگ ہے اس میں شباہت کا ہونا یا نہ ہونا یہ کون کر رہا ہے. پھر والرمان اور انار، ان کے اندر بھی اسی طرح کچھ چیزیں ملتی ہیں اور کچھ نہیں. بسا اوقات ذائقے میں مثلاً اگر آپ 2-3 انار ملا کے ان کے دانے نکال کے رکھیں تو بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ آپ پہچان نہیں سکیں گے کہ آپ کس انار کا کون سا دانہ کھا رہے ہیں، اتنا ملتا جلتا ذائقہ ہوگا. اور بعض اوقات بالکل مختلف ہوگا کہ فوراً آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک چمچ جو آپ نے لیا اس میں سے کھٹے انار کے دانے کتنے آگے منہ میں. تو یہ سب کچھ دراصل اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس کے اذن سے اور اس کی مرضی سے ہوتا ہے. اس میں بھی آتا ہے نا کہ والزیتون والرمان متشابہ وغیر متشابہ، تو اس میں بس زیتون اور رمان اور اس کے بعد پیچھے بھی کچھ پھلوں کا ذکر کر کے یہ کہا گیا کہ کچھ آپس میں ملتے جلتے ہیں، کچھ نہیں ملتے جلتے. تو متشابہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ملتے جلتے کہ جس میں انسان بسا اوقات اس کو ڈسٹنگوش نہیں کر سکتا. ہاں، اسی طرح جنت کے جو پھل ہوں گے ان کے بارے میں بھی کیا آتا ہے، وہ اتو بھی متشابہ. تو اس آیت سے مجھے پھر متشابہ جو جنت کے پھل تھے وہ یاد آئے کہ ان کو دیکھ کے بھی ہو سکتا ہے کہ انسان ذرا جھینپ کر پہچاننے کی کوشش کرے کہ میں کیا اٹھا رہا ہوں. جنت میں جب متشابہ کی بات ہوگی تو انسان شاید تھوڑی دیر کے لیے پہچاننے میں دیر لگائے، اور شاید وہ حیرانی کی وجہ سے بھی ہو یا ان کی عمدگی اور خوبصورتی کی وجہ سے بھی ہو. اصل معنی تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، لیکن انسان کو غور و فکر کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ صرف چیزوں کے نام ہی بتا دیتے کہ ہاں یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، لیکن یہ کیوں کہا گیا کہ متشابہ وغیر متشابہ؟ یعنی اس سے مزید اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی. اور اگر آپ غور کریں تو زیتون اور انگور کا جو سائز ہوتا ہے وہ آلموسٹ ملتا جلتا ہوتا ہے، رنگ بھی بہت مشابہ ہوتا ہے. زیتون میں بھی 2 بڑے رنگ ہوتے ہیں، ایک ڈارک پرپل اور ایک گرین، اور اسی طرح انگور میں بھی. تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کی طرف غور کرنے کی دعوت ہے تاکہ انسان اس کو پہچان سکے. کلوا من ثمرہ، یہ اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں، کھاؤ ان کے پھل، کھاؤ ان پودوں اور درختوں کی پیداوار. اذا اثمر، جب وہ پھل لائے. یعنی ٹہنی کے اپنے اندر کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا، سارا ٹیسٹ ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے. کس طرح وہ درخت کی جڑ سے اور اوپر سے ملا جلال کے جس چیز پہ لٹک رہے ہوتے ہیں وہ کہنے کو ان کی کچھ حقیقت نہیں، لیکن کتنے خوبصورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تحفے انہوں نے اپنے اوپر سنبھالے ہوئے ہوتے ہیں. فرمایا کہ اذا اثمر، جب وہ پھل لائے. یعنی یہ ان ٹہنیوں کے بس میں نہیں تھا کہ تمہارے لیے کچھ نکال کے دے دیتی، ان کو بھی اللہ نے حکم دیا، پیچھے اس کا ہاتھ ہے. وَآتُوا حَقَّهُ، جب اس نے یہ سب کچھ تمہیں عطا کیا ہے تو تم بھی کیا کرو، اس کا حق دو. آتو، دو، حقہ، اس کا حق. کس کا حق؟ یعنی اللہ کا حق. ہو کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ اللہ کی طرف. یا دوسرے معنوں میں زر کی طرف، یعنی ان کھیتیوں کی طرف، کہ ان کا حق دو یوم حصادہ، ان کی کٹائی کے دن. یعنی جب درخت سے پھل توڑو یا کھیتی سے غلہ کاٹ کے صاف کر لو تو پھر کیا کرو، سارے کا سارا خود ہی نہ کھا جاؤ یا اس کا پیسہ خود ہی نہ لے جاؤ، بلکہ اس میں سے اللہ کا حق بھی ادا کرو. یعنی اللہ کے حق سے مراد یہ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پیش کیا جائے گا یا اللہ تعالیٰ اس میں سے کھائیں گے، اس کو تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں. پھر اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق جنہیں اللہ اپنے نام پر دینے کو کہتا ہے اور اسے اپنا حق قرار دیتا ہے. کیونکہ دراصل جب انسان اللہ کے راستے میں دے رہا ہوتا ہے تو وہ کسی انسان پر احسان نہیں کرتا، وہ دراصل اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے اور اسی سے اس احسان کی جزا چاہتا ہے.
یعنی تم بندوں کو نہیں دیتے، دراصل مجھ کو دیتے ہو، اس کا بدلہ بندوں سے نہ مانگو، اس کا بدلہ دینے والا میں ہوں۔ اب بات یہ ہے کہ حقہ سے یہاں دو معنی مراد لیے گئے ہیں، ایک تو عام صدقہ جو درخت سے پھل اتارنے پر کیا جائے، اور دوسرا معنی عشر، شین ساکن ہے، عشر، اور وہ پھر ایک خاص حد پر جا کر عائد ہوتا ہے، وہ تو ایک خاص مقدار میں پیداوار ہوگی تو ہی اس میں سے نکالا جائے گا۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ سورت جو ہے یہ مکی سورت ہے، اور مکہ میں زکوٰۃ کا حکم تو آ چکا تھا، لیکن زکوٰۃ کا قانون ابھی نہیں آیا تھا، اس کی تقسیم کا طریقہ اور اس کی جو پرسنٹیج ہے وہ ابھی نہیں بتائی گئی تھی۔ اس لیے اگر اس کو عام معنی میں بھی لے لیا جائے تو ٹھیک ہے کہ جب زمین کی فصل آئے اور کٹائی ہو یا پھل پیداوار آئے تو اس میں سے صدقہ بھی کیا جائے۔ اور بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ مدنی آیتیں ہیں، جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا گیا تھا نا، یہ سورت ساری کی ساری مکی ہے اور ایک ہی دفعہ میں نازل ہوئی سوائے چند آیتوں کے جو مدنی ہیں۔ تو بعض مفسرین نے اس آیت کو مدنی قرار دیا، اور اس صورت میں انہوں نے کہا کہ اس سے مراد عشر ہی ہے۔ اب یہ ہے کہ عشر کیسے ادا ہوتا ہے، اس میں پہلی بات یہ ہے کہ زرعی زکوٰۃ میں عشر کو اب میں دوسرا نام دے رہی ہوں، زرعی زکوٰۃ۔ تو زرعی زکوٰۃ میں سال گزرنے کی شرط نہیں ہوتی، بلکہ کب دینی ہوتی ہے؟ جب اس کی کٹائی ہوتی۔ ہو سکتا ہے سال میں ایک فصل آئے یا دو آئے یا 2 سال میں ایک آئے، جب بھی آئے، آسان حساب ہے کہ جب بھی فصل کاٹی جائے تو حق دیا جائے۔ دوسری بات یہ کہ کھیتی اگر چشمے یا بارانی پانی سے سیراب ہو تو اس میں عشر یا 10واں حصہ زکوٰۃ ہوتی، اور اگر پانی مصنوعی طریقے سے دیا جائے جیسے ٹیوب ویل وغیرہ ہے، کنواں ہے، اور اس پر محنت بھی ہو اور خرچ بھی ہو تو پھر 20واں حصہ ہوگی۔ لیکن ہمارے دین میں کتنی رعایت ہے، اگر خود بخود سیرابی ہو رہی ہے، آپ کا کچھ بھی نہیں جا رہا، تو پھر آپ کو 10واں حصہ نکالنا ہے۔ اور اگر خود آپ پانی لگا رہے ہیں، مثلا آپ نے ٹیوب ویل لگایا، بجلی کا بھی بل آپ کو دینا ہے، نہر کا پانی آ رہا ہے تو اس پر پانی کا کچھ ٹیکس دیتے ہیں آپ۔ اسی طرح اگر کنواں ہو اور آپ کسی گائے بیل سے کھنچوا رہے ہیں اس کا پانی، تو اس میں بھی آپ کا جانور استعمال ہو رہا ہے، تو اس لیے اس پر زکوٰۃ بھی 20واں حصہ ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گندم، جو، منقع کیا ہوتا ہے؟ خشک انگور اور کھجور سے زکوٰۃ لی جاتی تھی، لیکن وہاں پر دوسری کھیتی پیدا نہیں ہوتی تھی، مثلا گندم نہیں وہاں پیدا ہوتی تھی۔ اب یہ کہ جن ملکوں میں گندم پیدا ہو تو پھر اس پر بھی ہوگی۔ پھر اسی طرح غلہ کی پیداوار جو ہے، مثلا گندم اگی ہے اور اس کی پیداوار جو ہے 5 وسق واو سین قاف، جو کلو گرام میں بنتی ہے 948 کلو گرامز، 948 کلو گرام سے کم ہو تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ یعنی اگر آپ کی کھیت کی کٹائی ہوئی ہے اور ٹوٹل گندم جو نکلی ہے وہ 948 نہیں 947 ہے، 1 کلو کم ہو گیا، تو اب آپ کے اوپر زکوٰۃ معاف ہے۔ لیکن اگر 1 کلو زیادہ ہو گیا اس پر، یا 948 پورے ہو گئے، تو پھر آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وسق سے کم کھجور میں زکوٰۃ نہیں، یعنی اگر کسی کی ٹری پر یا 1 یا 2 یا باغ ہے، اس میں اتنے پھل آتے ہیں، یعنی 948 کلو کھجور مثلاً اترتی ہے، تو اس وقت آپ کو پھر عشر دینا ہوگا۔ ویسے صدقہ خیرات تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے منقع خشک انگور پر زکوٰۃ دی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ڈرائی فروٹس اگتے ہیں، بادام ہو یا مونگ پھلی وغیرہ ہو، تو اس پر بھی پھر عشر ہوگا۔ تمہیں کمانے میں بھی اللہ کی مرضی کو دیکھنا ہے اور خرچ کرنے میں بھی اس کی رضا کو دیکھنا ہے۔ تو بخل اور اسراف جو ہے کسی بھی معاشرے کے لیے دونوں ہی نقصان دہ۔ بخل کیا ہے؟ ضرورت ہونے کے باوجود خرچ نہ کرنا، اور اسراف کیا ہے؟ ضرورت سے زائد خرچ کرنا۔ ہر معاملے میں اعتدال ضروری ہے۔ والسلام تو ولا علیکم ورحمۃ تسرفوا، اللہ وبرکاتہ۔ اسراف نہ کرو۔